مخفی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو رب فرمائے گا تو نے دعا مانگی تھی کیا میں نے فوراً تیری دعا کو قبول نہیں کیا تھا؟ عرض کرے کہ یا رب العالمین جی ہاں. فرمایا ہاں اگر تو نے دعا مانگی تھی فلاں وقت میں نے قبول نہیں کی تھی، میں نے قبول نہیں کی تھی، تجھے ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تمہارے اس بدلے تم پہ مصیبت آنی تھی، کیا میں نے مصیبت دور نہیں فرما دی تھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا جی ہاں یا رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آگے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پھر تو نے دعا مانگی وَإِمَّا يَقُولُ، فرمایا پھر تو نے دعا مانگی کیا میں نے اس کو آخرت میں یہ دیکھ ذخیرہ نہیں کر رکھا؟ پھر رب اشارہ فرمائے گا اپنی شجاع نشان، فرمائے گا یہ دیکھ یہ پہاڑ، یہ جنت کے باغات باغیچے، جنت کے محلات، یہ دیکھ یہ کسی اور وجہ سے نہیں لگے، یہ تو دعا مانگتا رہا میں ذخیرہ کرتا رہا انہیں نعمتوں کا بدلہ عطا کر دیا. سبحان اللہ. جب وہ بندہ دیکھے گا فیقول المؤمن فی ذالک المقام، جب اس مقام کو دیکھے گا نا نعمتوں کو، دعاؤں کے بدلے والی لگنے والی نعمتوں کو، بندہ کیا کہے گا یا لیتہ لم یکن اجل لہ فی شیء من دعائی، کاش وہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، میری دنیا میں کوئی میرے لیے جو میں چاہتا تھا وہ میری رضا پوری نہ ہوتی، میری ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی. اتنا خواہش مند ہو جائے گا. پھر کیا کہے گا میری ساری دعا وہاں جمع ہو جاتی، تو پھر اس دعا کو جب جمع ہو جاتی آج میں ان ساری دعاؤں کو اکٹھا ہی اپنی آپ کی بارگاہ میں پا لیتا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بڑا حسین ہے، انشاءاللہ سنو گے تمہارے سینے بھی روشن ہوئے، ایمان کو تازگی ملے گی. سرکار نے فرمایا من فتح لہ فی الدعاء منکم، فرمایا جس کے لیے تم میں سے دعا کے دروازے کھلتے ہیں فتح لہ ابواب الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول. سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، فرمایا جس کو رب دعا مانگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ تو رب کی توفیق ہے، کسی کو توفیق دے یا کسی کو نہ دے. اب دیکھیں نا، اب کوئی ہم بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، جب کوئی گناہ کریں گے نا تو پھر پوچھیں گے گناہ کس نے کیا، کہیں گے یا شیطان نے کروا دیا. مثال کے طور پر کوئی صبح سویرے اٹھے اور اس سے پوچھا جائے آپ نے نماز نہیں پڑھی یار، وہ کہے گا یار شیطان حاوی تھا غالب آ گیا، نماز نہیں پڑھنے دی. اپنے آپ کو قصوروار کبھی نہیں ٹھہرایا. اور ایک بزرگ نے بڑی حکایت لکھی، اس نے کہا اگر کل قیامت والے دن رب اپنی بارگاہ میں بندے کو بلائے اور بندے سے پوچھ لے اے بندے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اور وہ یہی جواب دے جو تم اور میں کہتے ہیں کہ شیطان نے نماز نہیں پڑھنے دی، وہ کہے یا رب العالمین مجھے تو شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا. تو رب اپنی شایان شان، چونکہ ایک تمثیل ہے، مثال ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا تعلق سمجھانے کے ساتھ ہے، رب فرما دے جا میں نے تمہیں معاف کر دی. اب نماز کا معاملہ تو ہو گیا حل. رب فرمائے تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ عرض کرے یا رب العالمین مجھے شیطان نے نہیں رکھنے دیا. ادھر سے وہ بزرگ فرمانے لگے اے سوچنے والے، شیطان کے زیر اثر ہونے والے، شیطان تجھ پہ غالب آیا، شیطان وہاں کھڑا ہو کر یہ کہہ دے یا رب العالمین یہ بندہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. کیوں؟ نماز کا معاملہ اس نے جھوٹ بول کے حل کروا لیا، لیکن روزے والے معاملے میں میں کیسے، میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ رب کے محبوب کا فرمان ہے رمضان مبارک میں شیطان تو قید ہوتا ہے، میں تو قید تھا، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کی نیت کا فطور ہے، یہ خود گناہ کرتا تھا اور بوجھ مجھ پہ ڈالتا چلا جاتا تھا. محبوب کے غلاموں اس وجہ سے شیطان کو قصوروار نہ ٹھہراؤ. شیطان ہمارا دشمن ضرور ہے، لیکن کچھ ہمیں بھی غیرت کرنی چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ہم اس دنیا کے ایک ہمیں گالی نکال دے ہم اس کے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارا ایک ایکڑ زمین دبا لے ہم اس کے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا ازلی دشمن ہے جس کو رب نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، فرمایا یہ شیطان تمہارا قیامت تک دشمن رہے گا، اور ہمیں یقین بھی ہے، تو پھر ہم اس دشمن کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے بدلے میں شیطان کو کیا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا کچھ ہوتا ہے.
آپ فرمانے لگے جب انسان نماز میں ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر شیطان پہ بخار طاری ہو جاتا ہے. کیوں؟ شیطان کا دشمن اس پہ غالب آیا ہے. شیطان کے مقابلے میں ہم کھڑے ہیں. اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، میں کسی بندے کا ہاتھ پکڑوں، وہ مجھ پہ تو غالب تو نہیں آ سکے گا کیونکہ وہ کمزور ہو جائے گا، وہ ڈھال ہو جائے گا. اسی طرح شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن اعمال کے ذریعے اس کو رسوا کر سکتے ہیں. فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے، انسان شیطان اتنی دیر بخار کی کیفیت میں رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اور کسی حربے کے ذریعے چاہتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے، اور جب وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو شیطان خوش ہوتا چلا جاتا. آج مجھے یہ بتاؤ، ہم ہر دشمن کو زیر اثر کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا ہم شیطان کو بخار بھی نہیں دلوا سکتے؟ تو کم از کم نماز پڑھیں گے ہم، اعمال ہمارے بلند ہوں گے، ہمارے نیک اعمال ہوں گے، رب کی بارگاہ میں مقبولیت ہمیں ہوگی. لیکن رسوا کون ہوگا؟ شیطان رسوا ہوتا چلا جائے گا. محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو شیطان کو اس الزام ٹھہرانا اچھی بات نہیں. یہ بیٹھنے والا شیطان تو پورا ماہ رمضان المبارک میں قید ہوتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. جنت کے دروازے بند، جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. لیکن جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں وہ ماہ رمضان میں بھی اسی طرح مسلسل گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان باتوں سے نکلنا چاہیے. الزام اپنے آپ کو ٹھوا نہ کریں، یار میں سستی کے قائل ہو گیا تھا، میرے پہ سستی ہو جائے گی. آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں گا، اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا من فتح لہ فی الدعاء، فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو تم میں سے، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے. سبحان اللہ. کیوں انسان دعا مانگے گا، یا رب العالمین مجھے جنت عطا فرما.